السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ ونستعین ونصلی ونسلم علی حبیبہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ کیا علماء اہل سنت والجماعت احناف علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ معزز ناظرین، رضاخانیوں نے جہاں پر علماء حق علماء دیوبند کی طرف دیگر جھوٹے اور گندے عقائد کی نسبت کی ہے، وہیں پر یہ جھوٹا اور گندہ عقیدہ بھی علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ اس غلط الزام کی نسبت علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہوئے بریلوی مذہب اور مسلک کے بانی ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ گنگوہی نے اپنی کتاب براہین قاطیہ میں وضاحت کی ہے کہ ان کے پیر شیطان کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، اور اپنے اس قول کو اپنے ان الفاظ کی بدزبانی سے ادا کرتا ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس نے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ وہ اس سے پہلے لکھتا ہے یہ بات شرک نہیں ہے تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ حسام الحرمین صفحہ نمبر 22۔ اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے حکیم صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، انہوں نے بھی علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کی ہے، اور انہوں نے بھی حوالہ براہین قاطیہ کا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب جاء الحق میں صفحہ نمبر 400 پر دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد میں تقابل کرتے ہوئے عقیدہ نمبر 9 میں یہ لکھا ہے، شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے، براہین قاطیہ۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طریقے سے بریلوی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے حسام الحرمین میں اور احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب جاء الحق میں علماء حق علماء دیوبند کی طرف ایک گندے اور جھوٹے عقیدے کی نسبت کی ہے، اور حوالے کے طور پر براہین قاطیہ نامی کتاب کو پیش کیا ہے۔ براہین قاطیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حقیقتاً علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب براہین قاطیہ میں اس کی صراحت کی ہے، یا براہین قاطیہ کے علاوہ کسی بھی کتاب میں ایسا گندہ عقیدہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا کہیں پر اشارتاً لکھا ہو، کنایتاً لکھا ہو، یا صراحتاً لکھا ہو، یا آپ کا عقیدہ ہو، کہیں آپ نے تقریر میں بیان کیا ہو، یا رضا خانیوں کا یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء حق علماء دیوبند نے کسی بھی کتاب میں ایسا گندہ عقیدہ نہیں لکھا ہے، اسی طریقے سے براہین قاطیہ میں بھی ایسا گندہ عقیدہ نہیں لکھا ہے، بلکہ اس کے برخلاف علماء حق علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے۔ چنانچہ حسام الحرمین نامی کتاب جب علماء حرمین شریفین نے اس کی تصدیق کی اور علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے گئے غلط عقیدے کے خلاف انہوں نے فتویٰ بھی دیا اور دستخط کر دیے، تو علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند سے رجوع کیا اور اسی مسئلے کے سلسلے میں انہوں نے دریافت کیا کیا آپ کا ایسا عقیدہ ہے؟ تو علماء دیوبند نے اپنے جواب میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ علماء حق علماء دیوبند نے علماء حرمین شریفین کے سوالات کے جواب دینے کے بعد اس کتاب کو جو نام رکھا ہے اس کا نام ہے المحند علی المفند، اور دوسرا نام ہے عقائد علماء دیوبند۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 میں 19ویں سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ 19واں سوال کیا ہے؟ کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ ملعون شیطان کا علم سید الکائنات علیہ السلام کے علم سے زیادہ اور مطلقاً وسیع تر ہے؟ اور کیا یہ مضمون تم نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے؟ اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ لکھا گیا کہ اس مسئلے کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم حکم و اسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمامی مخلوقات سے زیادہ ہے، اور ہمارا یقین، اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے
کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عالم ہے، زیادہ علم والا ہے، وہ کافر ہے، اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، پھر بھلا ہماری کسی تصنیف میں یہ مسئلہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ معزز ناظرین، واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، بلکہ یہ معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، علماء حق، علماء دیوبند ایسے شخص کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر علماء حق، علماء دیوبند کا ایسا گندہ عقیدہ نہیں ہے تو بریلوی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی نے براہین قاطیہ کے حوالے سے، اسی طریقے سے مولوی احمد یار خان نعیمی نے براہین قاطیہ کے حوالے سے جو بات لکھی ہے اور جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دیوبندی عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں شیطان ملعون کا علم زیادہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ بننا ہوگا، اس لیے کہ ہم براہین قاطیہ کی مکمل عبارت پڑھ کر آپ کو سنائیں گے اور آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ براہین قاطیہ میں کیا لکھا گیا ہے اور ان مولویوں نے دغا بازی کے ساتھ، دجالی کے ساتھ، مکر و فریب کے ساتھ کیا گندہ عقیدہ اخذ کیا ہے۔ چنانچہ ہم بتا دیں کہ براہین قاطیہ جو نامی کتاب ہے جس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ براہین قاطیہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ مولوی عبدالسمیع رامپوری ہیں۔ انہوں نے نیاز فاتحہ اور میلاد شریف پر ایک کتاب لکھی ہے، انوار ساتیہ۔ یہ اسی کتاب کا جواب ہے۔ انوار ساتیہ میں مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر محفل میلاد ہوتی ہے، اس محفل میلاد میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضور کے موجود ہونے پر انہوں نے عقلی دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی کوئی آیت یا نبی پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عقلی دلیل پیش کی ہے، اور عقلی دلیل پیش کر کے اس پر قیاس کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے، جب شیطان اور فرشتے ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس پر مصنف براہین قاطیہ نے رد کرتے ہوئے، پکڑ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو عقیدہ ثابت ہی کرنا تھا تو آپ کو قرآن کی کسی آیت سے یا کسی متواتر حدیث سے ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کے بجائے قیاس فاسد سے ایسا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے انوار ساتیہ کی مکمل عبارت کو سن لیجئے، کیا کیا باتیں لکھی ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو براہین قاطیہ کی عبارت پڑھ کر سنائیں گے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ انوار ساتیہ کا اصلی نسخہ جو الگ سے لکھی گئی وہ تو نہیں ہے، براہین قاطیہ ہی ہے۔ براہین قاطیہ میں یہ ایسا کیا گیا ہے کہ اوپر انوار ساتیہ کی عبارت ہے اور آدھے میں براہین قاطیہ کی عبارت ہے۔ چنانچہ اسی کتاب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ انوار ساتیہ ما براہین قاطیہ کے صفحہ نمبر 54 میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اقول، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اسی طرح اور حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی، اور خصوصیت کے معنی یہ ہے کہ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، اور روئے زمین پر کل جگہ موجود ہو جانا تو کچھ خاص مخصوص خدا کے ساتھ نہیں۔ تفسیر معالم التنزیل اور رسالہ برزخ جلال الدین سیوطی اور شرح مواہب علامہ زرقانی میں ہے کہ ملک الموت قابض ہے جمیع ارواح جن و انس و بہائم و جمیع مخلوقات کا، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے دنیا کو اس کے آگے مثل چھوٹے خان کے، یعنی دسترخوان کے، اور ایک روایت میں آیا ہے مثل تشت کے، فیقبض من ہا ہونا و ہا ہونا، یعنی ادھر سے لیتا ہے جان کو اور ادھر سے۔ اب خیال کرو کہ ایک آن میں، یعنی ایک وقت میں، مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک کس قدر چیونٹی، مچھر، کیڑے مکوڑے اور چرند پرند درند
اور آدمی مرتے ہیں ہر جگہ ملک الموت موجود ہے۔ اور مشکات میں ہے کہ ملک الموت وقت موت میت کے سرہانے ہوتا ہے، مومن کے بھی اور کافر کے بھی۔ یہ حدیث طویل ہے اور قاضی ثناء اللہ نے تذکرۃ الموتیٰ میں نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث کو طبرانی اور ابن مندہ سے اس میں یہ بھی ہے کہ ملک الموت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں نیک یا بد آدمیوں کا جس کی طرح مجھ کو توجہ نہ ہو، رات اور دن دیکھتا رہتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو ایسا پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے کو اس قدر نہیں پہچانتے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے، بھلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ اس بات پر پیش کیے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ پر حاضر ہے۔ آگے لکھیے ہیں، دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان اولاد آدم علیہ السلام کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے۔ علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا۔ بعد اس کے لکھا ہے وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَظِيرِ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔ انتہا کلامہ۔ یہ تو بات ہو گئی اس بات پر کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے حدیث پیش کر دی اور فقہا کا کلام پیش کر دیا۔ اس میں قرآن یا حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی محفل میلاد میں شامل ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اب عالم اجسام محسوسہ میں اس کی مثال سنیے۔ کوئی آدمی مشرق سے مغرب تک یعنی پورب سے پچھم تک آبادی دنیا کی اگر سیر کرے گھومے، جہاں جاوے گا چاند کو موجود پاوے گا اور سورج کو بھی پاوے گا۔ پھر اگر وہ کہے کہ ایک چاند سب جگہ موجود ہے اور ایک سورج سب جگہ موجود، تمہارے قاعدے سے چاہیے وہ کافر ہو جاوے کہ اس نے چاند کو ہر جگہ موجود کہا، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرک ہے نہ کافر، خاصہ مسلمان ہے۔ بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ موجود ہو کر وہ چوتھے آسمان پر ہے، قیاس دیکھیے گا کہ انہوں نے قیاس کس طریقے سے کیا ہے کہ جب سورج سب جگہ موجود ہو کر وہ چوتھے آسمان پر ہے، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 7ویں آسمان پر ہے، علیین میں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر یا زمین کے چند موضع یعنی چند مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انوار فیضان احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف مثل شعاع شمس یعنی سورج کی روشنی کی طرح محیط ہو جائے، گھر جاوے، تو کیا محال ہے؟ اب فکر کرنا چاہیے کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو یہ صفت خاص خدا کی کہاں ہوئی؟ یعنی ہر جگہ حاضر موجود ہونا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہوئی، کیونکہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے اور ملک الموت بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیے آگے بات، کتنی کڑوی بات ہے۔ تماشا یہ ہے کہ اصحاب محفل میلاد زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے۔ صاف لکھا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور مجلس محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہر جگہ آتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں پر بھی آتے ہیں۔ مذہبی جلسہ ہو، غیر مذہبی جلسہ ہو، پاک جگہ ہو، ناپاک جگہ ہو، ہر جگہ حاضر موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ عبدالسمیع رامپوری صاحب خود وضاحت کر رہے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت ہر جگہ موجود اور سورج کی کرنیں ہر جگہ موجود، لیکن ہمارے نبی ہر جگہ حاضر موجود نہیں بلکہ کہیں کہیں پر موجود ہیں۔ ان کا عقیدہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ انوار ساتیہ میں مولوی عبدالسمیع رامپوری نے لکھا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آپ نے مولوی عبدالسمیع رامپوری صاحب کی بات پوری سن لی ہے، اب اس کا جواب براہین قاطعہ میں کیا لکھا گیا ہے اس جواب کو آپ مکمل سنیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔
چنانچہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 54 لکھتے ہیں بحث علم غیب اقولو عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کوئی صفات حق تعالیٰ کی بندے میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ اپنی صفات کا ذل کسی کو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز کسی میں ہونا ممکن نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اگر کسی کو کچھ عطا فرما دیا ہے تو جتنا عطا فرمایا ہے اتنا ہی رہے گا، اس سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ سمع و بصر و علم و تصرف حق تعالیٰ کا حقیقی ہے اور مخلوق کا مجازی، لیس کمثلہ شیء۔ پھر جس کو جس قدر کوئی علم، قدرت وغیرہ عطا فرما دیا ہے اس سے زیادہ وہ ہرگز ذرہ بھر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ شیطان کو جس قدر وسعت دی اور ملک الموت کو اور آفتاب و مہتاب کو یعنی سورج چاند کو جس قدر وضع پر بنایا ہے اس سے زیادہ کی ان کو کچھ قدرت نہیں، اور زیادہ کوئی ان سے کام نہیں نکلتا، اور نہ اس کثرت و قلت پر فضل کی کمی یا زیادتی موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی ہے۔ البتہ اللہ پاک نے اگر اپنے علم و قدرت سے کسی کو کچھ عطا فرما دیا ہے تو جس کو جتنا عطا فرمایا ہے، جتنی طاقت، جتنی قدرت، وہ اپنی قدرت اور طاقت کے بقدر ہی کام کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق سورج کو جتنی چیزوں کو روشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنی چیزوں کو وہ روشن کرے گا، اس سے زیادہ وہ روشنی نہیں پھیلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو جہاں جہاں پہنچنے کا اختیار دیا گیا ہے صرف وہیں تک پہنچ سکتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو اللہ پاک نے جو طاقت دی ہے بس اسی طاقت پر وہ کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ اگر کسی کو اس سلسلے میں اللہ پاک نے کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، تو یہ بھی کسی کی فضیلت کو کم نہیں کرتا، کسی کی فضیلت کو نہیں بڑھاتا۔ چنانچہ اس پر ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں، مفہد عالم کا مکاشفہ ان کا حضرت خضر سے بہت کم تھا، اور پھر جس قدر حضرت خضر کو ملا اس سے زیادہ پر قادر نہیں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود افضلیت کے نہ ملا تو حضرت خضر مفضول کے برابر اس علم کا مکاشفہ کو پیدا نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں خضر علیہ السلام سے، لیکن قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ کہف میں۔ اس میں 3 ایسے باتیں کی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کم باتیں معلوم تھی اور حضرت خضر کو زیادہ معلوم تھی۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت خضر کو بات زیادہ معلوم ہو گئی اور وہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھیں، لیکن ان 3 باتوں کے جان لینے کی وجہ سے حضرت خضر کا مرتبہ بڑھ نہیں جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا۔ بس آفتاب و مہتاب یعنی سورج اور چاند کو جو اس حیت و وسعت نور پر بنایا اور ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت علم دی، اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا۔ یعنی آپ نے انوار ساتیہ کے حوالے سے سن لیا ہے، اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں کہ شیطان یہاں پہنچ سکتا ہے، وہ ملک الموت موت کا فرشتہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس سلسلے میں تو آپ نے نص بیان کر دی ہے، حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس میں بھی مثل یہ زائد اس مفضول سے ثابت کرنا کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں۔ یعنی آپ نے سنا کہ انوار ساتیہ میں یہ ثابت کیا گیا کہ جب فرشتہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، سورج چوتھے آسمان میں ہو کر پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام ان تمام سے افضل ہیں، وہ ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ خاص طور سے محفل میلاد میں موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان پر قیاس کیا گیا تھا۔ اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں، عقائد کو آپ مسائل قیاس سے ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اگر نص قطعی موجود ہو، قرآن کی صریح آیت موجود ہو یا کوئی حدیث متواتر موجود ہو تو ہی عقیدہ ثابت ہوگا۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی، یا قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور حضور کے لیے جو محفل میلاد میں موجود ہونا ثابت کیا گیا، عبدالسمیع صاحب نے ثابت کیا ہے، وہ کس سے ثابت کیا ہے؟ وہ عقلی دلیل سے اور قیاس سے ثابت کیا۔ قیاس سے ثابت ہو جائے، بلکہ قطعی میں قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفید نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے قید کیوں لگائی؟ تو جواب یہ ہے کہ اسی طریقے سے قید مولوی احمد یار خان نعیمی نے جاہل حق میں بھی لگائی ہے۔
چنانچہ جال حق کے صفحہ نمبر 40 میں چوتھی فصل میں لکھتے ہیں کہ جب علم غیب کا منکر اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرے تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ آیت قطع الدلالہ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔ دیکھا آپ نے کہ ان کے مولوی احمد یار خان صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر عقیدہ ثابت کرنا ہو تو اگر حدیث ہو تو متواتر حدیث ہونی چاہیے۔ لیکن مولوی عبدالسمیع رامپوری نے حضور کے لیے محفل میلاد میں شامل ہونا کسے ثابت کیا تھا؟ عقیدہ قیاس کے ذریعے ثابت کیا تھا، جنات اور شیطان اور ملک الموت پر قیاس کیا تھا۔ بلکہ قطعی میں قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفید نہیں، لہٰذا اس کا اثبات اس وقت قابل التفات ہو کہ مؤلف قطعیات سے اس کو ثابت کرے، اور خلاف تمام امت کے ایک قیاس فاسد سے عقیدہ خلق کا اگر فاسد کیا چاہے تو کب قابل التفات ہوگا؟ دوسرے، قرآن و حدیث سے اس کے خلاف ثابت ہے، بس اس کا خلاف کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ سب قول مؤلف کا مردود ہوگا۔ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور مجلس نکاح کا مسئلہ بھی بحر الرائق وغیرہ کتب سے لکھا گیا۔ تیسرے، اگر افضلیت ہی موجب اس کے ہے تو تمام مسلمان اگرچہ فاسق ہوں اور خود مؤلف بھی شیطان سے افضل ہیں تو مؤلف سب عوام میں بسبب افضلیت کے شیطان سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو علم غیب بزعم خود ثابت کر دے وے، اور مؤلف خود اپنے ذام سے بہت بڑا اکمل الایمان ہے تو شیطان سے ضرور افضل ہو کر اعلم من الشیطان ہوگا معاذ اللہ۔ یہ الزامی جواب ہے کہ دیکھیے شیطان ہر جگہ حاضر ہے، ابھی آپ نے سنا موت کا فرشتہ ہر جگہ موجود ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حضور تو ان تمام سے افضل ہیں۔ جب حضور تمام سے افضل ہیں تو جب مفضول ہر جگہ پر کم درجے کی چیز ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے، ہمارے نبی تو زیادہ افضل ہیں، مرتبے والے ہیں، وہ ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب الزامی لکھا ہے کہ ایک مسلمان ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے شیطان سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤلف کتاب جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی شیطان سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا علم شیطان کے علم سے زیادہ ہے؟ جب شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، آپ تو شیطان سے بڑے مرتبے والے ہیں، تو آپ بھی ثابت کر دیجئے کہ ہاں آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں، آپ کا علم بھی شیطان سے بڑا ہوا ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو ہم شیطان سے افضل ہیں، ہم بھی ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا عقیدہ گڑھنا یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ یہ فاسد عقیدہ نہیں تو کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں ایسے جہل پر تعجب ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے کہ ایسی نالائق بات منہ سے نکالنا کس قدر دور از علم و عقل ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پر اعتراض ہوتا ہے۔ شیطان و ملک الموت کا یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو کہاں پر نقل کیا۔ اوپر بات کیا چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ انوار ساتیہ میں یہ عقیدہ لکھا گیا تھا کہ جب موت کا فرشتہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پر جواب دیا کہ ابھی آپ نے حوالہ سن لیا کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے ہر جگہ موجود ہونے کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ موجود ہیں، ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کون سی نص قطعی ہے؟ آپ ان پر قیاس کیوں کر رہے ہیں
کہ جب شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ قیاس تو بالکل فاسد ہے۔ اور یہ قیاس کرنا کہ جب شیطان ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہے اور پوری زمین کو محیط ہے، تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل زمین کو محیط کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی کا علم پوری زمین کو محیط ہے، یعنی زمین کا کوئی بھی حصہ ہمارے نبی کے علم سے غائب نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو ایسا عقیدہ شرک ہے۔ آگے دیکھیے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں، خاصے کی تعریف تہذیب منطق پڑھ کر مؤلف نے یاد کر کے بے تہذیبی عقیدے کی اختیار کی، مگر فہم سے ماشاءاللہ ہنوز بہت دور ہیں۔ خاصے حق تعالیٰ کے علم کا یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی حقیقی ہے کہ جس کا لازم احاطہ کل شیء کا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سنا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہر جگہ حاضر موجود ہونا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، اور اس پر دلیل میں ثابت کیا تھا کہ دیکھو جنات بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، شیطان بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، ملک الموت بھی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہر جگہ موجود ہونے کی صفت خاص کیسے ہوئی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے علم کا یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی حقیقی ہے کہ جس کا لازم احاطہ کل شیء کا ہے، اور تمام مخلوق کا علم مجازی ذلی کہ قدرت عطا کی حق تعالیٰ کی طرف سے مستفاد ہے۔ پس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر ہو چہ جائے کہ زیادہ۔ چنانچہ اس کی وجہ اوپر ذکر ہوئی، اور قیاس سے اس کا اس بات جہل ہے کہ شائبہ علم کا بھی اس کا مجوز نہیں۔ الغرض یہ تحقیق واہی مؤلف کی محض جہل ہے، وہ آپ شاید شرک میں مبتلا نہ ہوں مگر ایک عالم کا راہ مار دیا۔ بعد اس کے جو حکایت اولیاء اللہ کی مؤلف نے لکھی ہیں تو اول تو یہ حکایت حجت شرعیہ مثبت حکم کی نہیں، خصوصاً باب عقائد میں، پس ان حکایات کو قبول کر کے نصوص کو رد کرنا کسی جاہل سے بھی متوقع نہیں چہ جائے کہ عالم سے۔ اور بات تسلیم کے مان بھی لیتے ہیں کہ وہ عقائد مان بھی لیتے ہیں کہ وہ جو حکایت انہوں نے بیان کیے ہیں تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ نے کشف کر دیا کہ ان کو یہ حضور علم حاصل ہو گیا۔ اگر اپنے فخر عالم علیہ السلام کو بھی لاکھ گنا اس سے زیادہ عطا فرما دیں تو ممکن ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا لاکھ گنا بھی عطا فرما دیں تو مل جائے گا، مگر ثبوت فعلی اس کا کہ عطا کیا ہے کس نص سے ثابت ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دے سکتا ہے، لیکن دیا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس پر عقیدہ کیا جاوے اور مجلس مولود میں خطاب حاضر کیا جاوے؟ اس امر کا محض امکان سے تو کام نہیں چلتا، بالفعل ہونا چاہیے، اور ثبوت ہو جانا نص سے واجب ہے، مگر سوء فہم مؤلف کا قابل تماشا ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ اور یہ بحث اس صورت میں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ بحث اس صورت میں ہے کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کر کے یہ عقیدہ کرے جیسا کہ جہلا کا یہ عقیدہ ہے۔ ابھی اوپر مؤلف نے حضرت والا نے جو کہا تھا کہ ایسا کرنا شرک ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور جو ہے ہر جگہ حاضر ہوتا ہے یا تمام محفل میں موجود ہوتا ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کو ذاتی طور پر ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بحث اس صورت میں ہے کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کر کے یہ عقیدہ کرے جیسا جہلا کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ جانے کہ حق تعالیٰ اطلاع دے کر حاضر کر دیتا ہے تو شرک تو نہیں، مگر بدون ثبوت شرعی کے اس پر عقیدہ درست بھی نہیں، اور بدون حجت ایسی بات کو عقیدہ کرنا موجب معصیت ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے انوار ساتیہ کی پوری عبارت اور براہین قاطعہ کی بھی مکمل عبارت، خاص طور سے ان عبارتوں کو جس پر اعتراض ہوتا ہے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا، اور وضاحت بھی کر دی کہ انوار ساتیہ میں کیا لکھا تھا، اس کا جواب براہین قاطعہ میں کیا دیا گیا، اسی جواب میں وہ بات آئی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم یہ بیان کرنا اس کا خلاصہ ہم اپنی زبان میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انوار ساتیہ میں پہلے یہ بات لکھی گئی کہ ہر جگہ حاضر موجود ہونا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، بلکہ عام پبلک بھی، اللہ کے علاوہ عام مخلوق بھی ہر جگہ حاضر موجود ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں
دلیل یہ دی گئی کہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی پیالہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، ہم سب کو چن چن کر اٹھا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کا فرشتہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اور فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کبھی شیطان خود بہکاتا ہے، کبھی اس کے چیلے بہکاتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو ہر جگہ موجود ہونے کی صفت اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ سورج چوتھے آسمان میں ہے لیکن اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان تینوں باتوں کو لکھنے کے بعد اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہیں تو آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں، تو آپ ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور سے ہر جگہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ محفل میلاد میں موجود کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بات لکھی۔ اس کا رد اور جواب دیتے ہوئے براہین قاطعہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ دیکھو تم نے ثابت کیا کہ موت کا فرشتہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر آپ نے حدیث پیش کر دی۔ شیطان ہر انسان کو بہکاتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس پر بھی آپ نے کتاب کا حوالہ دیا۔ لیکن آپ نے اگر جو یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک ہر محفل میلاد میں آتی ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اب عقیدہ ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی سے، قیاس کر کے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو گیا قیاس۔ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، جیسا کہ ہم نے بریلوی مولوی احمد یار خان نعیمی کتاب جال حق کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت پڑتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد میں حاضر ہونا بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل قطعی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن انوار ساتھیہ میں اس سلسلے میں کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ قیاس کر کے ثابت کیا گیا۔ اس پر جواب یہ دیا گیا کہ آپ کو قطعی دلیل پیش کرنی چاہیے، مگر آپ نے قیاس فاسد کے ذریعے ایک غلط عقیدے کو ثابت کیا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ قیاس فاسد سے عقیدے کو ثابت کرنا کون سا ایمان کا حصہ ہے، یہ تو شرک ہے۔ اور شرک ثابت کرنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے کل زمین کا علم محیط حاصل کرنا، کل زمین کا علم محیط یعنی زمین کے کائنات کے ذرے ذرے کا علم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی شخص ذاتی مانے، جیسا کہ آگے صراحت ہے، آخر میں آپ نے کو دکھایا صراحت ہے کہ یہ بحث اس وقت ہے جب کہ کوئی شخص جیسے کہ جوہلا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے وہ ذاتی علم مانے تب شرک کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے ایسا ہوتا ہے، اس کو مشرک تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر قطعی دلیل موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنی وسعت کے بقدر وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر پوری بات بتا دی ہے، اور جو اعتراض ہو رہا تھا، جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی تھی، اس کا ہم نے ازالہ کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اتنی وضاحت کے باوجود کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ ہی اس کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو بھی کوئی اشکال رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں تاکہ آپ کے کنفیوژن اور آپ کے اشکال کو دور کیا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔